السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام سے ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں جو آخری حصہ کتاب الجامع ہے، اس کی احادیث کا اور اس کے مختلف ابواب کا مطالعہ ہم پچھلے کئی دروس سے کر رہے ہیں۔ آج باب الزہد والورع کی آخری حدیث اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ آگے کا ایک نیا باب ہم شروع کریں گے۔ پہلے اس آخری حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث خاموشی سے متعلق ہے اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں: وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصمت حکمہ وقلیل فاعلہ اخرجہ البیہقی فی الشعب بسند ضعیف وصحح انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی حکمت ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں، یعنی خاموشی کا اہتمام کرتے ہوں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں۔ الشعب سے مراد یہاں شعب الایمان ہے، جو امام البیہقی کی کئی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس میں ایمان کے شعبوں سے متعلق انہوں نے احادیث جمع کی، کافی ضخیم کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے لیکن ایک ضعیف سند سے، اور صحیح بات یہی ہے کہ امام البیہقی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن موقوف ہونے کے اعتبار سے، یعنی موقوف سند سے یہ حدیث صحیح ہے لیکن مرفوعاً یہ ضعیف ہے۔ من قول لقمان الحکیم، اور یہ لقمان الحکیم کا قول ہونے کے اعتبار سے موقوفاً حضرت انس سے مروی ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے کیونکہ اس سند سے ضعیف ہے، راوی سے اس میں غلطی ہوئی ہے، اور علماء نے کہا کہ اس کی سند میں عثمان ابن سعد الکاتب ہیں یہ راوی، اور کہا کہ یہ راوی ضعیف ہے، عثمان ابن سعد الکاتب یہ راوی ضعیف ہے۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن لقمان الحکیم کا قول ہونے کے اعتبار سے حضرت انس سے روایت مروی ہے اور اس کی سند قابل قبول ہے اور اس کے سارے روات ثقات ہیں، وہ موقوف ہونے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی غلطی کرتا ہے اور کسی صحابی کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنا دیتا ہے، کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے جو اس طرح کی غلطی کرتا ہے، تو علماء اس میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہونے کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن وہی روایت صحابی سے بھی مروی ہوتی ہے کسی صحیح سند سے، تو علماء کہتے ہیں کہ موقوفاً یہ صحیح ہے لیکن مرفوعاً یہ ضعیف ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر
لقمان حکیم کے قول ہونے کے اعتبار سے یہ صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونے کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ لقمان حکیم کون؟ اس تعلق سے ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان مستقل ایک سورت ہے جو انہی کے نام سے ہے۔ اس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں کہ شکر کی ان کو تلقین اللہ نے کی، اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، تو یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں قرآن کریم میں اللہ نے بیان کی، اور بہت عمدہ نصیحتیں ہیں، مستقل ایک درس کا عنوان بن سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، لیکن یہ کون تھے اور حکمت کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہم کو جاننا ضروری ہے۔ پھر تیسری چیز ہم دیکھیں گے کہ خاموشی کس کو کہتے ہیں، اس کی شرعی احکام کیا ہیں، اور زبان کی حفاظت کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ زبان کی حفاظت ایک بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ زبان کی حفاظت کا ایمان سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں سلف میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلف السلف فی لقمان، سلف کا حضرت لقمان کے بارے میں اختلاف ہے۔ هل كان نبیا او عبدا صالحا من غیر نبوہ، یہ نبی تھے یا پھر ایک نیک بندے تھے، عبدا صالحا نیک بندے تھے، من غیر نبوہ نبوت کے بغیر، یعنی نبی نہیں تھے لیکن نیک انسان تھے، اللہ کے بندے تھے۔ دو قول اس بارے میں ہیں، نبی تھے یا نہیں تھے۔ علی قولین الاکثرون علی الثانی، لیکن اکثر اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ جو دوسری بات اس میں بیان کی گئی کہ اللہ کے نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، ابن کثیر نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ایک غلام تھے، حبشی تھے کالے، اور نجار تھے یعنی لکڑی کا کام کرنے والے، کارپینٹر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو حبشی تھے، غلام تھے اور نجار تھے۔ انبیاء میں سے کوئی غلام نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے انبیاء آزاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ حضرت لقمان جو ہے یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے خصوصی علم، حکمت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے۔ اس حدیث کا ایک سیاق ہے، پوری حدیث اگر ہم دیکھیں تو بات زیادہ تفصیل سے سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو خاموشی کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ زبان کو روک رکھنا فضولیات سے، گناہوں سے بہت مشکل کام ہے، کیونکہ زبان چلانے میں زیادہ محنت انسان کو نہیں لگتی ہے، لیکن اس کا ضرر زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے نتائج بھی فوری طور پر اکثر سامنے نہیں آتے ہیں۔ اس لیے انسان زبان کو آزادانہ استعمال کرتا ہے، اس کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مکمل کیسی ہے، تفصیلاً اس میں کیا بات آئی ہے، اس کا سیاق کیا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لقمان کان عند داود وهو يسرد الدرع، حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو زرہ ہوتی ہے، زرہ کو بنا رہے تھے، اس کی یعنی بنا رہے تھے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ کہتے فجعل یفتلہ ہکذا بیدہ، وہ اپنے ہاتھ ہی سے اس کو جو ہے پاٹ رہے تھے یا بانٹ رہے تھے، جس کو کہیں گے، بنا رہے تھے اپنے ہاتھ ہی سے۔ درع یعنی جو زرہ ہوتی ہے جو جنگ میں حملوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو سینے پر اس طرح سے پہنی جاتی ہے، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو فجعل یفتلہ ہکذا بیدہ، اپنے ہاتھ ہی سے اس کے کڑے وغیرہ وہ بنا رہے تھے۔
فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله فتمنعه حكمته أن يسأل. حضرت لقمان دیکھ رہے تھے کہ کر کیا رہے ہیں. پہلی بار وہ دیکھ رہے تھے اس طرح سے وہ کچھ بنا رہے ہیں، معلوم نہیں کیا بنا رہے ہیں، تو دیکھ رہے تھے اور یہ تعجب اور تعجب کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھوں سے ہی اس کو بنا رہے ہیں. وَيُرِيدُ أَن يَسْأَلَهُ، اور چاہتے تھے کہ پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں. فَتَمْنَعُهُ حِكْمَتُهُ أَن يَسْأَلَ، لیکن ان کی سوجھ بوجھ، ان کی وزڈم، ان کی حکمت نے انہیں اس بات سے روکے رکھا کہ وہ پوچھیں. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا ضَمَّهَا عَلَى نَفْسِهِ، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ زرہ بنا لی تو اسے اپنے سے چمٹا کر، اپنے سے لپٹ کر دیکھا، اپنے سے لگا کر دیکھا، فٹنگ کے اعتبار سے یا اپنے سے اس کو سینے سے لگا کر دیکھا. ضمها على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه، کہا کہ جنگ کے لیے کتنی اچھی زرہ یہ ہے، یعنی جنگ میں حفاظت کے لیے یہ زرہ کتنی اچھی چیز ہے. فقال لقمان ان الصمت من الحکم، ان الصمت من الحکم وقلیل فاعله، کہا کہ خاموشی حکمت کی چیزوں میں سے ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں. کنت اريد ان اسألک، میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. فسکت، لیکن پھر میں خاموش رہا. حتی کفیتنی، یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے کفایت کر دی، یعنی آپ کے عمل سے مجھے معلوم ہو گیا، نتیجہ دیکھ کر مجھے واقعی معلوم ہو گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یعنی میں درمیان ہی میں آپ کے کام کے پوچھنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، آپ جب پورا ہو جائے گا تو دیکھیں گے کیا ہے. تو میں نے صبر کیا، خاموش رہا یہاں تک کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا اور پھر میری سمجھ میں اپنے آپ ہی آ گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. امام البیہقی کہتے ہیں کہ ھذا ھو الصحیح عن انس، یہ روایت حضرت انس سے اس طریق سے اس سیاق کے ساتھ صحیح ہے. اور شعب الایمان میں حدیث نمبر 4671 پر انہوں نے اس کو، امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کے محقق کہتے ہیں کہ اس کے رجال ثقات ہیں. اس حدیث سے یا اس اثر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی میں بعض اوقات صبر کرنے سے، خاموش رہنے سے بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات انسان جلدی کر کے بہت ساری باتیں، چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو، انسان بہت ساری باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس پر اس کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. وقت سے پہلے گفتگو کرنا، غیر ضروری گفتگو کرنا، یہ مناسب نہیں ہے. اس حدیث کا حاصل ہے، اس حدیث کا حاصل کیا ہے کہ انسان وقت سے پہلے بات نہ کرے اور ایک انسان غیر ضروری بات نہ کرے. یہ آج معاشرے میں عام ہے کہ انسان چاہے وہ طالب علم ہو یا تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہو یا ایسا انسان جو سماج کے معاملات میں، انفرادی اجتماعی معاملات میں گفتگو کرتا ہے، بہت سے لوگوں کا حال یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عالم موجود ہے مجلس میں اور کوئی آدمی آتا ہے، اس سے سوال پوچھتا ہے. اب یہ عالم پوری اس کا سوال سننے کے بعد جواب سوچ رہا ہے اور مختلف دلائل اور مختلف چیزوں میں استنباط کر کے غور کر رہا ہے کہ اس کی حالت کے مطابق کیا جواب ہے، کیونکہ ہر انسان کا حال الگ ہوتا ہے اور شریعت کا جواب دینی اعتبار سے اس کے لیے الگ ہوتا ہے. اب وہ عالم سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیا جواب دیا جائے. وہ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے، آخرت میں اللہ کے آگے جواب دہی سے ڈر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا جواب میں نہ دے دوں جس سے اس کو نقصان ہو دینی اعتبار سے اور دنیوی اعتبار سے. اب غور و فکر کر کے وہ جواب دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ایک طالب علم یا ایک عام انسان جسے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ ابھی میں یعنی تیار نہیں ہوا ہوں، لیکن وہ اپنے بارے میں ہمیشہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے شاید عالم کے پاس جواب نہیں ہے اور اس کے ذہن میں کوئی حدیث ہوتی ہے اور وہ اس سے پہلے بیان کر دیتا ہے، یا کوئی آیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، اس عالم سے پہلے اس کو بیان کر دیتا ہے، یا عالم کو لقمہ دیتا ہے کہ آپ یہ جواب دیجئے، حالانکہ عالم اس سے 10 گنا زیادہ بات اس کے پاس ہوتی ہے اور وہ ساری حدیثوں پہ غور کر چکا ہوتا ہے. وہ جمع کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے. سیاسی مسائل آتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، عالم خاموش رہتا ہے کہ میں اگر کچھ جواب دے دوں فتنہ ہو سکتا ہے، میرا یہاں خاموش رہنا زیادہ مناسب ہے. لیکن کم علم انسان، بے صبرا انسان عالم سے پہلے جواب دے دیتا ہے. کیوں؟
یہ مناسب نہیں ہے. یہ جہالت کے یعنی مظاہر میں سے ہے کہ ایک انسان بے محل بات کرے، بلکہ یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے کہ مجلس کے اندر کوئی جانکار ہو اور ایک انسان اس سے پہلے بولے. اور اکثر اوقات جو طلب علم کے ابتدائی مرحلے میں طلبہ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ملتی ہے. خلق الانسان من عجل، اللہ نے کہا کہ انسان جلد باز ہی پیدا کیا گیا، گویا کہ جلد بازی سے وہ بنا ہوا ہو. انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، بہت جلدی کرتا ہے، تو انسان کی جلد بازی اس کو نقصان دیتی ہے. اور حکمہ جو ہے حکمہ سے ہے، آگے ہم دیکھیں گے اس کو کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. اور زندگی میں اکثر نقصان انسان کو جو ہوتا ہے، اکثر ندامت جو انسان کو ہوتی ہے، وہ سیلف کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور خاموشی بھی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا اسی کے قبیل سے ہے. یہی تو چیز ہے. خاموشی کیا ہے کہ کلام کی قدرت کے باوجود انسان کا بے موقع، بے محل، غیر مناسب بات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. یہ بہت بڑی مشکل چیز ہے جو آج کے دور میں تو بہت مشکل ہو گئی ہے. آپ دیکھیے، یعنی ایک گروپ میں اگر لوگ ہیں، ایک اعتبار سے آدمی زبان سے بولتا ہے، کبھی ٹائپ بھی کرتا ہے، تو جواب دینے کے لیے جو لوگ واقعی اہل ہیں وہ نہیں دیتے ہیں، رکتے ہیں، سوچتے ہیں، تحقیق کر کے جواب دیں گے. لیکن ان سے پہلے گروپ میں کئی لوگ جوابات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے جا کے ویب سائٹ پہ سے حدیث کاپی کی، پیسٹ کر دیا، بس یہی جواب ہے. وہ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سبقت لے گئے ہم عالم کے اوپر، حالانکہ وہ اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پھر عالم جب جواب دیتا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے بس حدیث بیان کر دی، لیکن اس کے لیے یہ حدیث نہیں بلکہ دوسری حدیث اس کے مطابق تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے یعنی اس کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں. دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی وہی سوال پوچھا، آپ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ نہیں دے سکتے ہیں. صحابہ اب آپ کو تعجب سے دیکھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کا دو جواب. آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم میری طرف دیکھ رہے ہو تعجب سے، لیکن الشیخ یملک نفسہ، بوڑھا آدمی اپنے آپ پر زیادہ قابو رکھتا ہے. یعنی ایک بوڑھا تھا اور ایک جوان تھا. اب لوگوں کی نگاہ صرف مسئلے سوال اور جواب پر ہوتی ہے، سوال پوچھنے والے پر نہیں ہوتی ہے. شریعت کے اعتبار سے شرعی احکام میں اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے. تو ایک انسان جیسے مثال کے طور پر صدقہ ہے، کوئی آدمی ہے میں صدقہ لے سکتا ہوں کہ نہیں، میں غریب ہوں، لیکن وہ اگر سید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے، تو ایسا آدمی اس کے لیے صدقہ نہیں، اس کے لیے ہدیہ ہے. اب جلد بازی کر کے کہے گا ہاں اگر آپ محتاج تو لیجئے. تو بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کا حال کیا ہے. تو یہ سارا سیاق اور ساری چیزیں دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے. تو حکمت یہ چاہتی ہے، حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان خاموش رہے، غور و فکر کر کے جواب دے. بلکہ انسان کے اندر اس چیز کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے حکمت دی ہے. وقت پر مناسب سوال پوچھنا، وقت پر صبر کے ساتھ مناسب سوال پوچھنا یا مناسب جواب دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا ہے. آگے بڑھتے ہیں. واقعی حکمت کیا ہے؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قولہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. اللہ نے قرآن میں اس کو جتایا، کہتے ہیں الفقہ والعقل والاصابۃ فی القول من غیر نبوہ. حضرت مجاہد جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص شاگرد ہیں، اور امام البخاری اکثر صحیح بخاری میں ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں، ان کے اقوال جو تفسیری ہیں ان کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت دی. حکمت دی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں الفقہ والعقل والاصابۃ فی القول من غیر نبوہ. کہتے ہیں فقہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، گہری سوجھ بوجھ ان کو اللہ نے دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے قول میں اصابت دی کہ وہ جو بات بولیں وہ صحیح ہوگی. قول میں کیا دی؟ اللہ نے اصابت، یعنی ان کا قول صواب ہوگا، صواب صاد کے ساتھ میں، یعنی انسان کی بات کا صحیح ہونا. انسان کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے،
لیکن ثواب ان کی بات ثواب ہو، جو بولیں وہ صحیح ہو، من غیر نبوہ، لیکن اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی۔ نبوت کے بغیر ہی اللہ رب العالمین نے اتنا علم ان کو دیا کہ انہیں اللہ رب العالمین نے صحیح بات بولنے کی توفیق دی، اور فقہ اور عقل اللہ نے عطا فرمائی، یعنی دینی معاملات کے اندر گہری سمجھ، اور اسی طرح سے دنیوی معاملات کے اندر انسان کے پاس عقل ہو، وہ عقل کی بنیاد پر فیصلے کرے، اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی۔ تو سوجھ بوجھ اللہ نے دی دنیا معاملات کے اندر، تو دین میں بھی سمجھ اور دنیا میں بھی سمجھ، اور جو بھی بولیں وہ بات صحیح نکلے۔ تو اس طرح کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو دی تھی۔ ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ حکمت اللہ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ہے جو سب کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت ساری خیر عطا کی گئی۔ معلوم ہوا کہ حکمت کا ملنا خیر ہے، حکمت فی ذاتی ہی خیر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ سب کو حکمت عطا فرماتا ہے، بلکہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور جس کو بھی حکمت ملی اسے خیر کثیر ملی، چھوٹی موٹی خیر نہیں بلکہ بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، کہ انسان کو سوجھ بوجھ دنیا میں ملنا اس کے فیصلوں میں دخیل ہوتا ہے، کہ اس کے فیصلے پھر صحیح نکلتے ہیں، اور کلام میں اصابت انسان کے ہونا یہ دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کے لیے وبال جان بننے سے وہ محفوظ رہتا ہے، بلکہ ثواب کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے۔ تو ایک انسان صحیح سوچے اور صحیح بولے، اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ تو یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحکمت وضع الشیء فی موضعہ، حکمت کیا ہے؟ چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں، اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کی تخلیق میں حکمت بالکل واضح ہے، ہر چیز کو اللہ نے صحیح بنایا۔ تو انسان کے دیکھیے سر کی جگہ سر، آنکھ کی جگہ آنکھ، ناک، زبان، ہونٹ، ہاتھ، پاؤں، ساری چیزیں اللہ نے اپنی جگہ پر رکھی، یہ حکمت ہے۔ اور اسی طرح سے انسان چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھے۔ اب اس کی بہت تفصیل ہے، فرائض کا درجہ فرائض کو دے، نوافل کا نوافل کو۔ اب یہ جہالت ہوگی کہ ایک انسان فرض چھوڑ کے نفل میں لگ جائے۔ حکمت یہ ہے کہ فرض کا مرتبہ فرض کو دیا جائے، اس کے وقت پر وہ کیا جائے۔ ایک سمجھدار آدمی یہی کرے گا۔ اسی طرح سے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، اجنبی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک حق اور مرتبہ ہے۔ اس کا مرتبہ وآتی کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو سا حق دیا جائے، یہ حکمت ہے۔ حکمت کے بالمقابل ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو کسی اور جگہ پر رکھنا، غیر مناسب جگہ پر رکھنا۔ اور اسی ظلم میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ عبادت کو اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے رکھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ حکمت کیا ہے؟ سمجھداری کیا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کو دینا، بندوں کا حق بندوں کو دینا، بندوں کا مقام بندوں کو دینا، بندوں کو اللہ کا مقام نہیں دینا، اور اللہ کو بندوں کے برابر نہیں کر دینا۔ تو یہ اس کی پوری تفصیل ہے، حقوق کی ادائیگی ہو یا اسی طرح سے شرعی احکام کا نفاذ ہو، جس انسان کے لیے جو مناسب جواب ہے اس کو وہ دیا جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی روزے کے متعلق۔ یہ حکمت ہے کہ حال کے مطابق انسان اس کا مقال ہو۔ تو والحکمت وضع الشیء فی موضعہ، حکمت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھا جائے، یہ حکمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف لے گئے، بیت الخلاء میں آپ گئے، جب آپ باہر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ باہر پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے۔ آپ نے پوچھا کون رکھا یہ؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ عبداللہ نے رکھا ہے، عبداللہ ابن عباس نے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے یا تأویل کا علم دے، یا بعض روایتوں میں ہے کہ علم الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت کا علم عطا فرما، اس کو حکمت سکھا، کیونکہ انہوں نے مناسب جگہ پر مناسب کام کیا۔ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے کہ آپ استنجا کے لیے جائیں گے، آپ آئیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہے، ہو سکتا ہے آپ عبادت کریں، کیونکہ وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ رکے تھے، ہو سکتا ہے اسی دن کا واقعہ، اسی رات کا واقعہ ہو کہ آپ جب حاجت سے فارغ ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی، تو کیوں مشقت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی آپ کے لیے پہلے سے لا کے رکھ دیا کہ اب اس کی ضرورت پڑے گی، مناسب وقت پر مناسب کام، مناسب جگہ پر مناسب چیز۔ آپ نے جب دیکھا اتنا سمجھدار بچہ ہے، ان کے لیے دعا کی اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما، کہ اس کو اتنی ساری یعنی آلریڈی کتنا سمجھدار ہے، تو اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری حکمت میں سب سے عظیم الشان حکمت اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی کتاب ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ قرآن کو اللہ نے حکمت والا قرآن بتایا ہے، تو اس کا فہم دے اللہ اس کو، اور دین کی گہری سمجھ دے۔ تو کہتے ہیں کہ والحکمت وضع الشیء فی موضعہ، حکمت کسی بھی چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنے کا نام ہے۔ جامع المسائل میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 392۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحکمت ہی اصابۃ الصواب، حکمت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اصابۃ الصواب، ثواب کو پانے کا نام ہے، کہ انسان صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، یہ حکمت ہے۔ غلط پہنچنے کو تو حکمت کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، کہ انسان صحیح نتیجے پر پہنچے یہ حکمت ہے، واقعی صحیح جگہ پہنچا ہے۔ وَإِن شِئْتَ فَقُلْ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ، کہا کہ اگر تو چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا ہے، یا کہتے وَإِن شِئْتَ فَقُلْ اِتْقَانُ الشَّيْءِ وَإِحْكَامِهِ، کہتے وَإِحْكَامُهُ، کہتے اگر تو چاہے تو یوں کہے کہ کسی چیز کو کا اتقان اور اس کا احکام، اس کو خوبصورت بنانا، اس کو پختہ اور مستحکم بنانا، پکا اور اچھا بنانے کا نام حکمت ہے۔ کہ انسان کی بات اگر ہے سلیقے سے بولے اور بالکل پکی بات بولے، اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ بعض اوقات انسان حق بولتا ہے لیکن کڑوے انداز میں، دل توڑنے کے انداز میں، بعض اوقات نرم بات بولتا ہے لیکن وہ حق سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، مداہنت ہوتی ہے، کسی زبردستی کی خوشامد ہوتی ہے۔ بات سلیقے سے بھی ہو اور بات پکی اور پختہ بھی ہو، دلیل کے اعتبار سے بھی اور انداز کے اعتبار سے بھی، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ فَقُلْ اِتْقَانُ الشَّيْءِ وَإِحْكَامُهُ، کسی چیز کا اتقان اور اس کا احکام، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی تفسیر میں شیخ ابن عثیمین نے بات کی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سکوت کے بارے میں یہاں پر فضیلت حدیث میں آئی ہے، سکوت کیا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ سکوت نہیں ہے، من سکت اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ الصمت حکمہ یا الصمت من الحکم، کہ صمت یہاں پر کہا گیا ہے۔ سکوت اور صمت میں اہل علم نے بتایا کہ فرق ہوتا ہے۔ کفوی کہتے ہیں والسکوت امساک عن قوله الحق والباطل، السکوت امساک عن قوله الحق والباطل، کہتے سکوت یہ ہے کہ آدمی خاموش رہ جائے، حق سے بھی خاموش ہو، باطل سے بھی خاموش ہو، نہ حق بولے نہ باطل، چپ، اس کو سکوت کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں والصمت امساک عن قوله الباطل دون الحق، کہتے ہیں لیکن صمت کہتے ہیں کہ انسان کا حق سے نہیں بلکہ باطل سے چپ ہونا، ایک انسان غلط بات بولنے سے چپ ہو جائے، اس کو صمت کہتے ہیں۔ لیکن سکوت کہتے ہیں کہ آدمی چپ ہو جائے، نہ حق بولے نہ باطل۔ ظاہر بات ہے کہ صمت کے لیے انتخاب کرنا پڑتا ہے، صمت کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ حق ہے کہ باطل ہے، اگر وہ باطل ہے تو چپ ہونا بہتر ہے۔ تو یہ جو انتخاب ہے یہ انسان کی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، یہ اس کا حسن انتخاب ہوتا ہے کہ وہ شر کو چھوڑ کے خیر کو چنتا ہے، فضول کو چھوڑ کر ضروری کو چنتا ہے۔ تو یہ جو انتخاب ہے یہ اس کی عقل مندی کی علامت ہے۔
تو کہتے ہیں یہ کلیات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ صمت کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا بری بات سے اس نے نجات پائی۔ خاموش رہنا ایک اعتبار سے حرام کلام سے خاموش رہنا، گناہ کی بات نہیں بولنا، لیکن خاموش رہنا اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان فضول باتیں نہ کرے، ایسی باتیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا میں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، دین کا بھی فائدہ نہیں، ایسی باتوں سے خاموش رہنا بھی دین میں پسندیدہ چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کثرت کلام سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنے سے انسان غلطیاں بھی کر سکتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی زیادہ بولے گا اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہے، اور جو بھی بولے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے فوراً لپک کے اس کو جمع کر لینے والا، لکھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ موجود ہے۔ انسان کو اپنی ہر بات کا جواب دینا ہے کہ تو نے یہ جو بات کی تھی کیوں کی، وہ حلال، وہ جائز تھی کہ حرام تھی، ضروری تھی غیر ضروری تھی۔ تو انسان کا کلام جو ہے اس پر وبال بن سکتا ہے، لہٰذا جو آدمی چپ رہا اس نے نجات پائی، خاص طور سے فتنوں میں۔ بہت سارے، مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کے بیٹے نے ایک سوال پوچھا، امام احمد ہنس دیے، کہا والد صاحب میں آپ سے سوال پوچھا آپ جواب نہیں دیا اب تک۔ کہا بیٹے جواب دے دیا میں نے، یعنی جو ہنس کے اس کو ٹال دیا یا ہنس کے بتا دیا کہ اس لائق نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، یہی اس کا جواب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہر بات کا جواب دے وہ پاگل ہے، جو ہر بات کا جواب دے وہ مجنون ہے۔ بہت ساری باتیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ آپ سے سوال، علماء سے سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان سے غلطی کروائیں، ان کو لوگوں میں بے عزت کریں، یا ان کی زبان سے کسی کے خلاف جواب نکالیں تاکہ اس کو ذلیل کر سکیں، تاکہ فتنہ برپا کریں، تاکہ علماء کو آپس میں لڑائیں۔ بہت سے لوگ فتنوں کی وجہ سے علماء سے سوالات پوچھتے ہیں، یا بہت سے لوگ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جن میں ان کی اپنی ذاتی غرض ہوتی ہے، اور ایسا سوال پوچھتے ہیں بنا کر کہ ان کا فائدہ نکل آئے، ادھورا سوال پوچھتے ہیں، ادھوری معلومات دیتے ہیں۔ علماء دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا سوال ہے جس میں فتنہ ہو سکتا ہے، جواب نہیں دیتے ہیں، اس کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے فتنہ نہ ہو سکے، یا اس سے تفصیل پوچھتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں، یا پھر صاف صاف کہہ دیتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، یا کسی اور کے پاس بھیجتے ہیں کہ تم ان سے جا کے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ بہتر جواب دیں گے، میرے جواب کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حکمت ہے یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ واقعی وہی لوگ کرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے فتنے اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں کہ انسان جلد بازی سے بلا تحقیق جواب دے دیتا ہے، چاہے پھر وہ سیاسی مسائل ہوں یا سماجی مسائل ہوں یا عقیدے اور عبادات اور حقوق کے مسائل ہوں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ غلط بات بولنے سے خاموش ہو جائے۔ ہاں اس کے پاس صحیح بات ہے تو اس کو چھپانا بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب کسی سے جس سے پوچھا جائے، دین کی کوئی بات پوچھی جائے جبکہ وہ جانتا تھا اور اس نے اس کے اہل سے اس کو چھپایا، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دیا، ایک سوال پوچھنے والے کو اس نے نہیں بتایا کہ حق بات کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مقام ہے جہاں بتانا ضروری ہے کہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایک انسان فتنہ چاہتا ہے، اہل علم سمجھتے ہیں اور اس کے سوال پر سمجھتے ہیں، اس کو ڈانٹ کے چپ بٹھا دیتے ہیں، مت پوچھو یہ بات، تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، نکلو یہاں سے۔ بعض اوقات غیر ضروری سوال ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہوا، تو ایسے سوال کا جواب بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان جب خاموش ہو تو اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کہ اب چپ کیوں رہے۔ محاسبہ اور مطالبہ اور انسان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے تو بولنے پہ ہوتی ہے اکثر۔ پھنستا آدمی بولنے سے، چپ رہنے سے نہیں پھنستا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس بات کو یاد رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی یعنی بری بات سے، وہ نجات پا گیا۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6367، حدیث صحیح ہے۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصمت صیانۃ اللسان وستر العی، کہتے ہیں کہ خاموشی زبان کی پاکیزگی ہے اور جہالت پر پردہ ہے۔ جہالت کا کیا ہے؟ پردہ ہے۔ ایک انسان اگر خاموش رہے تو زبان اس کی غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، جھوٹ سے اور اسی طرح سے بہت ساری اور برائیوں سے، استہزاء سے پاک رہتی ہے۔ خاموش آدمی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت ساری برائیاں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں وہ ستر العی، اور آدمی کی جہالت کو چھپانے والی ہوتی ہے خاموشی۔ بھئی ایک آدمی امامہ سر پہ ہے اور جبہ وبہ پہنا ہوا ہے، بالکل بیٹھا ہوا ہے، داڑھی واڑی ہے، کوئی سمجھے گا بہت بڑے شیخ ہیں، خاموش بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر، نہیں معلوم پڑے گا۔ زبان جب کھولتا ہے تو معلوم پڑتا ہے بالکل جاہل آدمی ہے۔ تو جہالت انسان کی چھپی رہتی ہے جب تک انسان کی زبان رکی رہتی ہے۔ انسان جب تک خاموش رہتا ہے جاہل بھی عالم شمار ہوتا ہے، لیکن آدمی کی لیاقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ جیسی زبان کھولتا ہے معلوم پڑتا ہے یہ آدمی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے تھے۔ لہٰذا قلت کلام انسان کی عزت کی حفاظت ہے، خاموشی انسان کی عزت کی حفاظت ہے۔ بہجت المجالس میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب یہاں ہم خاموشی کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سرے سے خاموش ہو جائیں اور بولنا چھوڑ دیں، بلکہ انسان کو اللہ نے بولنے والا بنایا، یہ صلاحیت دی، اسی لیے دی کہ اس کا صحیح استعمال انسان کرے۔ بلکہ زبان کا استعمال کرنا یہ انبیاء کی خصوصیات اور ان کی خوبیوں میں سے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کی دعا کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ تو نبوت کے یعنی خاص فضائل میں سے ایک ہے کہ انبیاء کو ایک اعلیٰ زبان ملتی ہے جن کے آگے قوم خاموش ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیے، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر کرنے والا مبہوت ہو کر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب ہی نہیں کچھ۔ تو انبیاء کے پاس قوت گویائی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی بات حق اور بالکل دلیل کے ساتھ ہوتی ہے، اور پختگی کے ساتھ، حسن کے ساتھ ہوتی ہے، جو دل میں اثر کر جاتی ہے، عقل اور قلب دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ لہٰذا صرف خاموشی اصل نہیں ہے بلکہ کلام بھی ضروری ہے، لیکن اب یہاں حکمت کا تقاضا یہ ہے کب چپ رہے کب بولے، اس کا صحیح انتخاب، اور یعنی اس کا صحیح انتخاب انسان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ معلوم ہوا کہ اگر تیرے پاس بولنے کے لیے خیر نہیں ہے تو خاموش رہنا بہتر ہے، یا تو خیر ہے یا تو شر ہے یا تو فضول ہے۔ تو فضول بھی اچھی چیز نہیں ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن وہ گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6018۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس میں مزید وضاحت ہے اس بات کی۔ آپ فرماتے فمن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت عن شر، کہا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بولے تو خیر کی بات، بھلی بات بولے، ورنہ شر سے خاموش ہو جائے، شر کی بات بولنے سے خاموش رہے۔ قولوا خیرا تغنموا، کہا کہ تم خیر کی بات بولو، تم غنیمت سمیٹنے والے بنو گے، یعنی خوب ثواب جیسے غنیمت جنگ میں سمیٹی جاتی ہے ویسے تم اجر و ثواب کے سمیٹنے والے بنو گے۔ قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا، اور شر سے خاموش ہو جاؤ، شر بولنے سے سکوت اختیار کرنے کو اختیار کرو۔ تسکتوا واسکتوا عن شر تسلموا، تم سلامت رہو گے، شر بولنے سے بچو، تم سلامت رہو گے، تمہاری زبان سلامت رہے گی، تمہاری عزت سلامت رہے گی،
اور آخرت میں اللہ کے ہاں تم جہنم سے سلامت رہو گے۔ تو ایک انسان اگر بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 412 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ علامہ الماوردی کہتے ہیں اپنی کتاب ادب الدین والدنیا، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو آداب کے اعتبار سے ہیں۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ ان، لمبی بات ہے، وَعْلَمْ أَنَّ لِلْكَلَامِ شُرُوطًا لَا يَسْلَمُ الْمُتَكَلِّمُ مِنَ الزَّلَلِ إِلَّا بِهَا۔ اس میں بہت سارے فائدے ہیں، 4 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اس کو یاد رکھنا ضروری زندگی بھر کے لیے۔ کہتے ہیں اچھی طرح اس بات کو جان لو کہ بات کرنے والے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ تجھ کو بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، تجھ کو کچھ شرطوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ کیا؟ کہتے ہیں کہ بعض شروط ہیں کہ ان شروط کا لحاظ کیے بغیر لا يسلم المتکلم من الزلل الا بها، کہ ایک بات کرنے والا لغزش سے بچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ ان 4 باتوں کا لحاظ نہ کرے۔ ولا يعرى من النقص الا بعد ان يستوفيها وهي 4، اور کہتے کہ کوئی انسان یعنی نقص سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، نقص سے، ناقص ہونے سے ایک آدمی آزاد نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان 4 چیزوں کو پورا ان کا لحاظ اور ان کی رعایت نہ کرے، ان 4 چیزوں کو پورا نہ کرے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی 4۔ فالشرط الاول، پہلی شرط بات کرنے والے کے لیے، ان یکون الکلام لداع یدعو الیہ اما فی اجتلاب نفع او دفع ضرر۔ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے متکلم کے پاس کوئی ریزن ہونا چاہیے، کوئی داعیہ ہونا چاہیے۔ وہ داعیہ کیا ہے؟ یا تو کسی فائدے کو حاصل کرنا، یا تو کسی شر سے بچنا، کسی مضرت کو دور کرنا، یا تو کسی خیر کا حصول مقصود ہو، یا کسی شر سے نجات یا اس شر سے بچنا مقصود ہو، اس لیے آدمی بات کرے، بلا وجہ نہیں۔ نمبر 2 کہتے والشرط الثانی ان یأتی به فی موضعه ویتوخی به اصابت فرصته۔ کہتے دوسری شرط بات کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ مناسب وقت پر بات کریں، اور یعنی صحیح موقع دیکھ کر، مناسب موقع دیکھ کر اس پر انسان انتظار کر کے گفتگو کرے۔ آج مصیبت کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کو بات کرنے نہیں دینا چاہتا، ایک آدمی بات کر رہا، دوسرا اس کے بیچ میں ہی بولتا ہے۔ بات کرنے والے کے لیے دوسرا ادب یہ ہے کہ وہ مناسب وقت پر بات کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ سوال پوچھنے سے پہلے آدمی جواب دے دیتا ہے، پوچھنے والا کہتا ہے میں یہ نہیں پوچھ رہا، کچھ اور پوچھ رہا ہوں، شرمندگی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان یعنی یہ دیکھے کہ مناسب وقت ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، کسی اور مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، آپ فوراً باہر سے آ گئے اور آپ کچھ بات کرنے لگے، دیکھو میرے نزدیک ایسا ہے۔ آپ نے سنا بھی نہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں، آپ نے اندازے سے بات کی۔ مناسب وقت دیکھیں، 2 آدمی بات کریں، درمیان میں یہ آ گیا، انہوں نے کہا ہٹو ہم لوگ دونوں بڑے بات کریں، بیچ میں مت بولو۔ تو بعض اوقات انسان مناسب موقع دیکھ کر بات نہیں کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ انتظار کرے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 1 سال تک انتظار کرتے رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے کہ وہ جو آیت قرآن میں فلاں مسئلے میں اللہ نے نازل کی، ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈانٹا، وہ کون سی آیت تھی، جس میں تنبیہ کون سی آیت تھی، وہ کون تھیں وہ؟ تو یہ پوچھنے کے لیے پورا 1 سال لیا انہوں نے۔ ایک مرتبہ وضو کرا رہے تھے حضرت عمر کو، اس وقت میں پوچھ لیا۔ تو انسان کو مناسب موقع تلاش کرنا گفتگو کے لیے، چاہے وہ سوال ہو یا جواب ہو، یہ بھی اس کے کلام کے لیے شرط ہے، تکلم کے لیے شرط ہے۔ کہتے وہ شرط الثالث ان یقتصر منہ علی قدر حاجتہ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے بات کرنے کی اتنی ہی بات کرے، یہ نہیں کہ بات کرتا ہی جا رہا ہے اور سارے لوگ سو رہے ہیں اور یہ بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہ آدمی رکے ہی نہیں، بات رکنے کا نام نہیں لیتا، نہیں، بلکہ انسان جب گفتگو کرے تو بقدر حاجت کرے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بات کرے۔ والشرط الرابع ان یتخیر اللفظ الذی یتکلم بہ۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کرے، بولنے میں الفاظ بھی اس کے صحیح ہونا چاہیے، سلیقے سے بولے، آسان الفاظ بولے جو سمجھ میں آئے،
اور ایسے انداز میں بات کرے جس میں اکرام ہو تاکہ دل آزاری نہ ہو، اور کئی اور بھی باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، تو تیسیر ہو، تألیف ہو اس میں. تو یہ 4 شرطیں ہیں جس کو ہم یعنی مختصر بول سکتے. کہتے ہیں فَهَذِهِ 4 شُرُوطٍ مَتَى أَخَلَّ الْمُتَكَلِّمُ بِشَرْطٍ مِّنْهَا فَقَدْ أَوْهَنَ فَضِيلَةَ بَاقِيهَا. کہتے ہیں کہ یعنی یہ 4 شرطیں ہیں کہ اگر بات کرنے والا ان میں سے ایک بھی شرط پوری نہیں کرتا ہے تو باقی تینوں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی خلل پیدا کرے گا. یعنی 4 کی رعایت ضروری ہے. یہ نہیں کہہ سکتا بھائی 2 تو مجھ سے نہیں ہوں گے، 2 میں ان کا اہتمام کروں گا. نہیں، 4 کا اہتمام جب تک نہیں کرتا اس کی بات صحیح نہیں ہوگی، اور ایک میں بھی گڑبڑ 3 میں گڑبڑ پیدا کر دے گی. ایک بھی پلر گھر کا خراب رہا باقی پہ اثر پڑے گا، پوری بلڈنگ پہ پڑے گا. تو اس اعتبار سے یہ 4 چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ نمبر 1، با مقصد گفتگو ہو، کچھ غرض و غایت اس کی ہو، بے مقصد بات نہ کرے. 2، مناسب موقع پر بات کرے، صحیح ٹائمنگ ہو بات کرنے کا. 3، بقدر حاجت بات کرے، جتنی ضرورت ہے کفایت جس میں ہو جاتی بس بات کر لیا، ختم ہو گئی، اس کی قدر بھی ہوگی. بہت زیادہ بات کی قدر نہیں ہوتی ہے. 4، مناسب الفاظ میں بات کرے تاکہ مقصود حاصل ہو. یہ نہیں کہ بولا اور نتیجہ الٹا ہو گیا. تو آدمی صحیح انداز میں صحیح الفاظ میں بات کرے. تو یہ 4 چیزیں اگر آدمی ان کی رعایت کرتا ہے تب جا کر اس کا کلام صحیح ہوتا ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. زبان کی حفاظت کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ سمت زبان کو روکے رکھنے کو کہتے ہیں بری بات سے. لہٰذا بری بات سے رکنا یہ مقصود ہے شریعت میں، اور انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے. سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ حدثنی بامر اعتصم به. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو ایک ایسی بات بتائیے کہ جسے میں ہمیشہ اپنے سے چمٹائے رکھوں، ایسی بات بتائیے جس کا میں ہمیشہ اہتمام کرتا رہوں. قال قل ربی اللہ ثم استقم. کہا کہ میں اللہ کو اپنا میرا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے، یوں کہہ ثم استقم، پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. یعنی دائیں بائیں مت مڑ. اللہ کو رب مانا ہے تو پھر کسی اور کو معبود مت مان. اللہ کو رب مانا ہے، شیطان کی فرما برداری مت کر. اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ ہی سے امید رکھ، اللہ ہی سے دعا کر، اللہ ہی کی توحید کا اہتمام کر. اللہ کو رب مانا ہے تو اللہ رب العالمین ہی کی فرما برداری کر. قل ربی اللہ، بعض روایتوں میں قل آمنت باللہ، مسلم کی روایت میں فاستقم. یہاں کہا کہ قل ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ. میں نے اسی لیے اس روایت کو ذکر کیا تاکہ اس میں فائدہ زیادہ ہو. قل ربی اللہ ثم استقم، کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر. قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی. کہ اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کا ڈر ہے، آپ مجھ پر سب سے زیادہ ڈرتے ہیں تو کس چیز سے؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. آپ نے اپنی زبان پکڑی اور آپ نے کہا اس سے. یعنی تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ، بلکہ ساری امت ساری انسانیت، مجھے سب سے زیادہ خوف جس چیز کا تم پر ہے وہ یہ زبان ہے. یعنی اس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم سبھی نے روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں. ترمذی میں حدیث نمبر 2410 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ میرے بارے میں سب سے زیادہ ڈر آپ کو کس چیز کا ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ تو کہا کہ زبان. سب سے زیادہ ڈینجر چیز اگر انسان جس کو خطرہ جس کو انسان کو لاحق جس سے ہے وہ اس کی زبان ہے. اسود ابن اسرم المحاربی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اللہ کے رسول اوصینی، مجھے کچھ وصیت کیجیے. قال تملک یدک، میری وصیت تمہارے لیے ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اپنے ہاتھ پر قابو رکھو، اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو. قلت فماذا املک اذا لم املک یدی. کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرا ہاتھ ہی میرے قابو میں نہ ہو تو پھر میں کس چیز کا مالک ہوں؟
یعنی یہ تو ہونا ہی چاہیے، میں تو سمجھ رہا ہوں. قال تملک لسانک، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو. قال فماذا املک اذا لم املک لسانی، کہا اللہ کے رسول اگر میری زبان میرے قابو میں نہ ہو تو پھر میں کس چیز پر قابو رکھتا ہوں. قال لا تبسط یدک الا الی خیر، کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ تو خیر کی طرف بڑھاؤ، شر کی طرف نہیں. ولا تقل بلسانک الا معروفا، اور اپنی زبان سے اگر بولے تو بھلائی کی بات بولنا، معروف بولنا، منکر نہیں. یعنی تیرا ہاتھ بڑھے تو خیر کی طرف بڑھے، نہیں. تیری زبان سے کوئی بات نکلے تو وہ معروف ہو، منکر نہ ہو. اگر تو اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس وصیت کو اپنا لے. دو چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں کہ ایک اس کے تصرفات جو جسم سے ہوتے ہیں وہ خیر والے ہوں، شر والے نہیں. اور دوسرے یہ کہ اس کی زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ معروف و منکر نہ ہو. یہ اگر آدمی کرتا ہے تو یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2867 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. بلکہ زبان کی اصلاح کا تعلق آدمی کے دل سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث یاد رکھنے کی ہے، آپ فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا ہے، ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو. دل برتن ہے، اسی میں سارے جذبات ہیں، اسی میں یقین ہے، اسی میں توکل ہے، اسی میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کا خوف ہے. ایمان کے عظیم الشان جو ہے معاملات یہاں ہوتے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو دل میں ایمان یہاں ہوتا ہے اور اس کا اظہار پورے بدن میں زبان اور عمل سے ہوتا ہے، اور وہ بھی ایمان میں شامل ہے، وہ بھی ایمان کی شاخیں ہیں. تو کہا کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا دل ٹھیک نہ ہو جائے. ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. معلوم ہوا کہ زبان کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور پھر دل میں ایمان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. معلوم ہوا کہ زبان کا بگاڑ دل کے بگاڑ کا ذریعہ ہے اور دل کا بگاڑ ایمان کے بگاڑ کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے زبان کا بگاڑ انسان کے ایمان کے بگاڑ تک لے جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بعض اوقات کوئی گناہ کرتے ہیں اور کوئی آدمی تنبیہ کرتا ہے تو اس تنبیہ پر کہتے ہیں میں کروں گا، جاؤ میرے لیے حلال ہے، میں اس کو کروں گا، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. وہ حدیث بتا رہا لیکن کہتا نہیں میرے نزدیک یہ صحیح ہے. تو آدمی ضد میں آ کر بعض اوقات زبان سے ایسی بات بول دیتا ہے جس سے کفر میں جا پڑتا ہے کہ حرام کو حلال کر لیا، حلال کو حرام کر لیا. تو ایسا انسان استحلال کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. کیوں ہوا؟ ضد میں، جلد بازی میں، غصے میں آ کے ایسی بات بول دیا جس سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا گیا. بہت ساری حدیثیں اس باب میں ہیں لیکن ساری حدیثیں ذکر کرنے میں بہت زیادہ تطویل ہو جائے گی. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2865 اور حدیث حسن درجے کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ما علی وجہ الارض شیء احوج الی طول سجن من لسان، کہتے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے سب سے زیادہ قید میں رکھا جانے کے لائق وہ ہو زبان سے بڑھ کر. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس زبان سے بڑھ کر زمین پر اور کوئی چیز نہیں ہے جو قید خانے میں رکھنے کی زیادہ حقدار ہو. اس حدیث کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2858، اور یہ اثر موقوف ہے، یہ روایت اور صحیح روایت ہے. ابن مسعود کا قول ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کی باتیں بھی ہمارے نزدیک دلیل ہوتی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہی سے روایت ہے انہ ارتقى الصفا، جب وہ صفا پر گئے، صفا کی پہاڑی پر گئے، فاخذ بلسانہ، اپنی زبان انہوں نے پکڑی،
فقال یا لسان، اے زبان، کہا اے زبان، قل خیرا تغنم، خیر کی بات کہہ تو ثواب سمیٹنے والی بنے گی، واسکت عن شر تسلم، شر سے رک جا، شر سے چپ ہو جا، خاموش رہ تو سلامت رہے گی، من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تو نادم ہو جائے، اس سے پہلے کہ تو نادم ہو جائے۔ یعنی انسان اگر شر سے نہیں چپ ہوگا تو ندامت اس کے حصے میں آئے گی، یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں۔ غلط بات بول کے آدمی یا تو دنیا میں شرمندہ ہوگا، آخرت میں تو شرمندگی ہے ہی ہے۔ تو یہ ندامت کہاں سے آتی ہے؟ زبان کے غلط استعمال سے۔ ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ آدم کی اولاد انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کہ انسان کے گناہوں کا منبع زبان ہے، اکثر گناہ یہاں سے ہوتے ہیں۔ ہاتھ بھی گناہ کرتا ہے، آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، کان بھی گناہ کرتے ہیں، دل بھی گناہ کرتا ہے بلا شبہ، لیکن زیادہ تر گناہ جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے۔ اکثر خطائیں انسان کی زبان سے ہوتی ہیں۔ بہت سارے وسوسے دل میں آتے لیکن آدمی خاموش رہے تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے، بشرطے کہ آدمی اس پر راضی نہ ہو۔ لیکن ایک انسان اس کو زبان سے بولے تو ایک انسان اللہ کے ہاں غلط بات، جب اس وسوسے کے مطابق غلط بات بول دیتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں پکڑ کا حقدار بن جاتا ہے۔ امام الطبرانی نے اور امام البہقی نے اس کو روایت کیا ہے، بہقی نے شعب الایمان میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے، حدیث نمبر 1201 پر۔ تو اس حدیث کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں سمجھی۔ اولاً یہ کہ حکمت کیا ہے ہم نے دیکھا، صمت اور سکوت میں فرق ہم نے دیکھا، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یعنی خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھا کہ عقل مند انسان وہ ہے، صحیح آدمی وہ ہے جو بولنے کے مقام پر بولے اور چپ ہونے کے مقام پر چپ ہو جائے۔ یہ انتخاب جتنی حکمت کے ساتھ وہ کرے گا اتنا سمجھدار وہ ہے، جتنا صحیح انتخاب اس کا ہوگا اتنا زیادہ عقل مند انسان وہ ہے۔ لیکن خاموش رہنا غلط بات سے یہ فی نفس ہی حکمت اور عقل مندی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زبان کا غلط استعمال کرنا انسان کے لیے کتنا مضر ہو سکتا ہے، اس کے ایمان پر اس کے برے اثرات پڑتے ہیں۔ غیبت، چغلی اور اسی طرح سے جھوٹ اور اسی طرح سے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کفریہ باتیں بولنا، شرکیہ باتیں بولنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری بات چیت کرنا، فضولیات میں انسان کا بولتے رہنا، اس سے انسان کے دل پر برے اثرات پڑتے ہیں، اور ایسا انسان اللہ کے ہاں مجرم ہوتا ہے۔ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غلطیاں کرے گا، جو کم بولے گا اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی، اس کو بعد میں معافی بھی نہیں مانگنی پڑے گی۔ جو چپ ہے، معافی کس کو مانگنی پڑتی ہے؟ بول کے غصے میں بولا، بعد میں سوری بولنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ غصے میں آگے بول دیا، غصے میں اگر چپ ہو جاتا تو سوری بولنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اکثر انسان کو ندامت ہوتی ہے زبان کے غلط استعمال سے۔ تو یہ ہمارے لیے یاد رکھنے کی چیز ہے جو ہم نے باب الزہد والورع میں دیکھا، اور یہ قلت کے معنی میں یہ بھی آتا ہے۔ زہد قلت کو کہتے ہیں، ورع اجتناب اور احتیاط کو کہتے ہیں۔ تو زبان سے زیادہ انسان کم بولے اور اس میں احتیاط کرے، اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پیسہ آدمی سنبھال کے خرچ کرتا ہے، زبان سنبھال کے خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے زبان زیادہ حقدار ہے کہ انسان اس کو یعنی سنبھال کے خرچ کرے، اس کے الفاظ کو جیسے نوٹ خرچ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا باب ختم ہوا۔ اب ہم وقت باقی کتنا ہے؟ 10 منٹ ہے۔ اگلا باب شروع کرتے ہیں، اور یہ باب ہے، حدیث مکمل نہیں ہو پائے گی لیکن ہم بچے ہوئے وقت میں گفتگو کچھ کر لیں گے۔ 7:50 تک ہمارا وقت یہاں پر ہے، 10 منٹ اور ہمارے پاس ہے۔ الترہیب فی مساوئ الاخلاق، یہ ہمارا باب ہے جو باب الزہد والورع کے بعد میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ برے اخلاق سے ڈراوا یا تنبیہ یا اس کا خوف دلانا۔
اکثر علماء لفظ استعمال کرتے ہیں ترغیب و ترہیب، جیسے میں نے کتاب کا بھی نام ذکر کیا، علامہ منذری کی کتاب ہے، حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب۔ ترغیب رغبت دلانا، ترہیب رہبہ سے ہے، اسی پر سے راہب ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، رہبان۔ تو رہبہ رغبن و رہبن قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بہت پیاری آیت ہے، اس میں یعنی بہت کم الفاظ میں اللہ نے بہت اونچی بات بیان کی ہے کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ کے نیک بندے انبیاء اور صالحین، خصوصاً انبیاء ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، رغباً ورہباً، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ۔ رغبت کہتے ہیں کسی چیز کی طلب میں، اس چیز کے پانے کی چاہت میں کوئی کام کرنا، یہ رغبت ہے۔ اور رہبہ کہتے ہیں ڈر، کسی چیز کا خوف، اس کے نقصان کا، ضرر کا خوف، اس کے برے انجام کا خوف۔ تو ترغیب و ترہیب کہتے ہیں رغبت دلانا، خوف دلانا، کسی چیز کی ترغیب دینا، رغبت دلانا۔ نماز پڑھنے میں یہ فائدہ ہے، تلاوت میں یہ فائدہ ہے، زبان کی حفاظت میں یہ فائدہ ہے، دنیا میں آخرت میں اتنا ثواب اس کا ہے، ترغیب ہے۔ اور اس کا غلط استعمال زبان کا کیا، کیا ڈرا ہوا ہے اس پر، دنیا میں کیا نقصان ہے، آخرت میں کیا نقصان ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا عذاب اس پر ہے۔ تو یہ رہبت ہے، اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے دین کا کہ لوگوں کو خیر کی ترغیب دی جائے، شر سے ڈرایا جائے۔ اور آپ دیکھیں قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب شرعی احکام بھی بتاتا ہے تو اس کے ساتھ ترغیب و ترہیب ہوتی ہے۔ خاص کر کے آپ اخیر کی صورتیں دیکھیں گے تو اور زیادہ آپ کو ملے گا اس میں، جنت جہنم اور نیکیوں پر ترغیب، برے اعمال پر ترہیب، اچھوں کا انجام، بروں کا انجام آپ کو ملے گا۔ ساری چیزوں کا مقصود کیا ہے کہ انسان کے دل میں خیر کی طلب پیدا ہو اور شر سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور یہ بہت ضروری ہے، صرف دین کے احکام بتانا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان کے پاس عمل کا داعیہ نہ ہو، اس کے پاس عمل کا طریقہ ہونا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے۔ بھی کوئی گاڑی چلانا ہی نہیں چاہتا، آپ اس کو بتا رہے گاڑی ایسے چلاتے ایسے چلاتے، اس پہ شوق ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کا شوق انسان کے دل میں جب ہوگا تو اس کے بعد ہی وہ کرتا ہے۔ کسی چیز کا ڈر جب انسان میں ہوتا ہے تب وہ اس سے بچتا ہے۔ تو شرعی احکام بتانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان احکام پر فوائد بتائیں، اور ان احکام کے نہ کرنے پر یا ان کے مخالف چیزیں کرنے پر کیا نقصان ہے وہ بھی بتائیں۔ تو یہ جو باب ہمارا ہے وہ اسی قبیل سے ہے، اسی طرح کا ہے کہ الترہیب مساوی الاخلاق، مساوی یعنی برے اخلاق سے ڈرا ہوا کہ ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس کی حدیث نمبر 1 ہم آج شروع کریں گے، اور وہ حسد سے متعلق ہے۔ ابن حجر نے یہاں پر پہلی حدیث یا پہلا برائی یہ جو ذکر کی ہے، اس کی بھی ایک مناسبت لگتی ہے، جیسا کہ آگے ہم دیکھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، اخرجہ ابو داود ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، ایاکم والحسد، کہ حسد سے بچو، خبردار، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ویسا ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو جلانے کی ہوتی ہیں ان کو کھا جاتی ہے۔ اخرجہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور ابن ماجہ کے الفاظ ہیں ولابن ماجہ من حدیث انس نحوہ، یعنی ابن ماجہ نے حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے، اور ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے اس کو روایت کیا ہے۔ لیکن یہ دونوں طریق ضعیف ہیں، یہ دونوں طریق ضعیف ہیں۔ ابن حجر نے اس کو ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے
یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اور الضعیفہ میں شیخ الالبانی نے اس کو 1901 اور 1902 دونوں پر ان دونوں حدیثوں کو ذکر کر کے کہا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بلا شبہ حسد کے بارے میں اور بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد ایک بری چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہمارا بھی 5 منٹ باقی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج یہیں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے، اور انشاءاللہ حسد کیا ہے اور حسد کی برائی اور اس کا نقصان کیا ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسد کی بلا سے، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ حسد کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور کن لوگوں کی یہ خصلت اور صفت ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ چونکہ وقت تنگ ہو گیا ہے اس لیے ہم جلدی درس کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم اس حدیث کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔